بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 87 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ انبیاء کی منتخب کردہ آیات 87 اور 88 پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ ربط و تعلق آیات کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ مفسرین کرام پہلا تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں انبیاء کرام میں سے حضرت ادریس، حضرت اسماعیل اور حضرت ایوب کا ذکر ہوا ہے۔ اب ان آیات میں مچھلی والے نبی حضرت یونس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات کے اندر حضرت ایوب کا ذکر ہوا، جن کو ابلیس نے آزمائش میں ڈال دیا تھا اور بہت طرح سے نقصان پہنچایا تھا۔ پھر بہت عرصہ بعد انہوں نے شفا کے لیے دعا مانگی، جس کی قبولیت اور نجات کا ذکر کر دیا گیا۔ اب ان آیات میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، جن کو خود رب تعالیٰ نے ایک آزمائش اور مصیبت میں ڈالا تھا۔ پھر جب ان کو اپنی بھول کا احساس ہوا تو بارگاہ رب العزت میں تکلیف سے نجات کی دعا مانگی، جس کی قبولیت اور مصیبت سے نجات کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں پیش کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ان انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا جن کی ساری عمر اپنی قوم کو تبلیغ فرماتے ہوئے ان کی نافرمانیوں کو برداشت کرتے ہوئے تا دم آخر گزر گئی اور وہ اپنی امت کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ اب ان آیات میں اس نبی حضرت یونس کا ذکر ہے جو نافرمان امت سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، مگر پھر قدرت خداوندی سے انہیں واپس لے آیا گیا۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ محبوب تذکرہ کیجئے اس مچھلی والے کا جو یونس بن متیٰ تھے۔ یہ بدل واقع ہو رہا ہے اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا ظَنُّونِ سے، یعنی اس وقت کو محبوب یاد کیجئے اِذ ذَهَبَ جب چلے گئے اپنی قوم سے ناراض ہو کر، مما قاسا منہم ان کی طرف سے تکلیف اٹھانے کی وجہ سے، حالانکہ ان کو جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ اور گمان کیا انہوں نے کہ ہم کوئی بازگشت نہیں کریں گے بغیر اجازت جانے کے، أي نقضي عليه ما قضينا من حبسه في بطن الحوت أو نضيق عليه بذلك، یعنی مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا جو فیصلہ ہم نے کر لیا ہے وہ نہیں کریں گے،
یا اس کی وجہ سے ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے، یہ گمان کر لیا تھا حضرت نوح نے۔ بس آخر کار وہ پکار اٹھے اندھیروں میں، رات کی ظلمت اور دریا کی ظلمت اور مچھلی کے پیٹ کی ظلمت سے پکار اٹھے، ان ای بھی اللہ الہ، کہ اے الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا، فی ذہابی من بین قومی بلا اذن، کہ میں اپنی قوم میں سے بغیر اجازت کے اس طرف کو نکل آیا ہوں۔ فاستجبنا لہ، پس ہم نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے انہیں نجات دے دی غم سے، بتلک الکلمات، ان کلمات کے ساتھ، یہ جو انہوں نے پکارے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، کما نجیناہ، جیسے ہم کو نجات دی، ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے ان کے دکھ و تکلیف میں جب وہ فریاد کرتے ہوئے ہم سے دعا کریں گے۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَظَنُّونِ صاحب الحوت وَهُوَ یونس بن متیٰ، یاد کیجئے حضرت یونس علیہ السلام کے قصہ کو جو مچھلی والے نبی تھے۔ ذنون اور صاحب حوت یہ دونوں حضرت یونس کے لقب ہیں، اس کا معنی ہے مچھلی والے، یعنی حضرت یونس کو چند روز مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا تھا، اس لیے ان کا لقب ذنون یا صاحب حوت پڑ گیا۔ آپ کا اصل نام یونس ہے اور والد صاحب کا نام متیٰ بن شتیٰ ہے۔ بعض حضرات نے ان کی والدہ کا نام بھی متیٰ بتایا ہے، جیسا کہ ابن کثیر نے فرمایا اس صورت میں ان کی نسبت ماں کی طرف ہوگی، اگر ماں کا نام متیٰ ہے تو۔ حضرت یونس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ آپ موصل کی ایک بستی نینوا کی طرف لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ حضرت یونس نے اپنی قوم کو ایمان اور عمل صالح کی دعوت دی، مگر قوم جو تھی تمرد اور سرکشی پر اتر آئی اور ایمان لانے سے صاف انکار کر دیا۔ اذ ذهب مغاضبا لقومه، اے غضبان علیہم، یعنی آپ نے پھر فیصلہ کیا اپنی قوم کو چھوڑنے کا، اور غصے میں اپنے قوم کی نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں چھوڑ کر چلے گئے، اور اس چھوڑ کر جانے کی اجازت بھی رب تعالیٰ سے طلب نہیں کی، اور گمان یہ کر لیا کہ اس کے اوپر کوئی باز گشت نہیں ہوگی، کوئی باز پرس نہیں ہوگی، یعنی ہم ان کے ساتھ کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، جو ہم نے فیصلے کیے، ہم نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا اور ان کی زندگی کو ان کے لیے تنگ کر دیا، یہ والے فیصلے ہم ان کے ساتھ نہیں کریں گے، یہ گمان کر لیا تھا یونس نے۔ اب ناراض ہو کر حضرت یونس اپنی قوم سے گئے اور 3 دن کے اندر اندر عذاب آنے کی دھمکی بھی دے دی۔ اب قوم کو فکر ہوئی کہ اب عذاب آ ہی جائے گا، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا کہ عذاب کے بعض آثار نمایاں بھی ہو گئے تھے، تو قوم نے اپنے شرک و کفر سے توبہ کی، اور تمام مرد اور عورت اور جانور اور بچے توبہ و استغفار کے لیے جنگل میں نکل گئے، اور حق تعالیٰ کے حضور خوب گریہ زاری کی اور عذاب سے پناہ بھی طلب کی۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی توبہ پسند آئی اور ان کا عذاب ٹال دیا۔ حضرت یونس کو معلوم ہوا کہ قوم صحیح سلامت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب ٹال دیا ہے، تو آپ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ میں تو 3 روز کے اندر اندر عذاب کی دھمکی دے کر آیا تھا اور عذاب آیا ہی نہیں، لہٰذا لوگ مجھے جھوٹا خیال کریں گے، جس کی وجہ سے اب میری دعوت ان پر اثر نہیں کرے گی۔ اور بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قوم میں جھوٹے کی سزا قتل تھی، لہٰذا حضرت یونس کو اندیشہ ہوا کہ قوم مجھے قتل کر دے گی، اسی باعث حضرت یونس نے اپنی قوم میں واپس جانے کی بجائے دوسری جگہ ہجرت کا ارادہ کر لیا تھا، اور رستے میں ایک دریا پڑتا تھا، دریا عبور کرنے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے، اتفاق سے کشتی ڈوب گئی۔ ملاحوں نے اپنے تجربہ کی بنیاد پر کہا کشتی میں کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے مولا سے فرار ہو کر آیا ہے۔ ملاحوں نے مفرور شخص کو متعین کرنے کے لیے قرعہ اندازی کی، بار بار قرعہ اندازی کے باوجود قرعہ حضرت یونس کے نام ہی نکلا۔ ملاحوں نے مجبور ہو کر حضرت یونس کو دریا میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو فوراً اپنے پیٹ کے اندر رکھ لے، وہ اس کی غذا نہیں ہے بلکہ چند روز کے لیے اس کے لیے قید خانہ ہے۔
روایات کے اختلاف سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت یونس جو تھے وہ 3 دن یا 7 دن یا 20 دن یا پھر 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے۔ اس کے بعد مچھلی کو حکم دیا گیا، اس نے حضرت یونس کو دریا کے کنارے کے اوپر ڈال دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غذا کا انتظام کیا، ایک پہاڑی بکری کو حکم دیا، بکری حکم کے مطابق دونوں وقت دودھ پلاتی رہی یہاں تک کہ آپ تندرست ہو گئے۔ حضرت یونس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جب حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے تو آپ نے سمندر کی گہرائیوں میں کچھ آوازیں سنی تھی اور عرض کی مولا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو جواب آیا یہ سمندری جانوروں کی تسبیح کی آوازیں ہیں۔ جب ارد گرد دیکھا تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، آپ نے گھبرا کر پھر عرض کی فنادا پھر ظلمات، اب اتنے اندھیرے میں رات کا بھی اندھیرا تھا، دریا کا بھی اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا تھا، برملا بول اٹھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس ورد سے مچھلی کے پیٹ میں روشنی پیدا ہو گئی تھی کہ اے میرے مولا تو ہی پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں تو ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں، یعنی میں اپنی قوم کو تیری اجازت کے بغیر چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ اس جو مچھلی کے پیٹ میں روشنی پیدا ہوئی تھی اس ورد سے، اس سے پہلے 3 اندھیرے تھے، ایک رات کا اندھیرا تھا، ایک سمندر کا اندھیرا تھا اور ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا۔ پھر ظلمات میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آپ کو جب دریا کے کنارے مچھلی نے ڈالا، آپ تندرست ہو گئے کچھ دنوں میں، اس کے بعد آپ پھر اپنی قوم کی طرف واپس آئے، بستی نینوا میں تشریف لائے۔ قوم آپ کو دیکھ کر خوش ہوئی، آپ قوم کی بدلی ہوئی ایمانی حالت دیکھ کر خوش ہو گئے، سب نے آپ کی بیعت ایمان کی۔ پھر 40 سال تک آپ نہایت اطمینان سے تمام قوم، بادشاہ، عمراء، وزراء کو شریعت و عبادت کی تبلیغ کرتے رہے اور تعلیم عطا فرماتے رہے۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ پھر فوراً ہم نے اپنے رحم و کرم سے ان کی اس فریاد اور التجا کو قبول فرما لیا اور مکمل طور پر ہر غم اور فکر سے ان کو نجات بخش دی، اور ان کے انہی کلمات الفاظ دعا کے طفیل ہم آئندہ بھی تا قیامت ہر مظلوم، مجبور، مقہور ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے، شرط یہ ہے کہ اس میں عاجزی، انکساری، ادب و احترام ہو۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جیسے ہم نے یونس کو نجات دی ہے، ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے، بس وہ فریاد کرتے رہیں اور ہم سے استغاثہ کرتے رہیں۔ ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ ذنونی کے اندر 2 قول ہیں، ایک یہ کہ مچھلی میں جانے کا واقعہ بعثت سے پہلے تھا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کسی اور نبی کا مبلغ بنا کر قوم نینوا میں بھیجا گیا تھا، مگر آپ وہاں کے بادشاہ سے کسی بات پر ناراض ہو کر حضرت جبرائیل کے کسی بات کا حکم دینے اور اس پر جلدی مچانے سے ناراض ہو تبلیغ کرنے نہ گئے، بلکہ بارادہ ہجرت دریا کی طرف چلے گئے تھے، تب مچھلی کا واقعہ ہوا۔ آگے فظنّا کے اندر 3 قول ہیں، ایک یہ کہ جملہ خبریہ ہے اور معنی ہے کہ انہوں نے واقعی یہ گمان کر لیا تھا، دوسرا یہ کہ یہ جملہ سوالیہ انشائیہ ہے، یعنی کیا انہوں نے گمان کر لیا تھا، اور تیسرا یہ کہ یہ جملہ تشبیہی ہے اور معنی یہ ہے کہ یونس ایسے چلے گویا انہوں نے یہ گمان کر لیا تھا۔ پھر ظلمات میں 2 قول ہیں، ایک یہ کہ 3 اندھیرے تھے اس لیے ظلمات جمع فرمایا گیا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا سمندر کی گہرائی اور تیسرا رات کا اندھیرا تھا۔ اور دوسرا قول اس میں یہ کرتے ہیں کہ اس مچھلی کو ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا، تو 2 اندھیرے 2 مچھلیوں کے اور تیسرا اندھیرا سمندر کا تھا۔ اور تیسرا قول اس میں یہ کرتے ہیں کہ بعض نے کہا ظلمات کا جمع خود آپ کے چوطرفہ ماحول کے اعتبار سے فرمایا گیا، یعنی آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ آئیے طلبہ کرام درس کی تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے نبی ہونے کے باوجود اللہ کی قدرت اور قادر ہونے کا انکار کیوں کیا؟ فظن ان لن نقدر کا معنی ہے کہ ذنون یعنی یونس نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ہرگز قابو نہیں پا سکتا، حالانکہ یہ گمان تو کفر کے قریب ہے، اور اگرچہ ظن کا اصلی لغوی معنی تو خیال، گمان اور اندازہ کرنا ہے، مگر اس کا اصطلاحی معنی یقین کرنا بھی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں مذکور ہے۔
اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ظن کا معنی تو جو چاہے کر لیا جائے، مگر لن نقدر کا معنی وہ نہیں ہے جو معترض نے سمجھا ہے۔ لن نقدر بنا ہے قدر سے، اور قدر کا معنی ہے تنگی ڈالنا، گرفت کرنا۔ اس معنی میں یہ قرآن میں 2 جگہ آیا ہے، سورہ رعد میں جیسے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہاں پر یقدر کا معنی رزق تنگ کرنا، اور سورہ فجر میں ومن قدر علیہ رزق، یہاں پر بھی تنگ کے معنی میں ہے۔ تو اس معنی میں یہاں لن نقدر، یاد رہے کہ حضرت یونس نے یہ گمان کر لیا تھا ہرگز اس پر تنگی نہ ڈالیں گے، اور ان کی اس اجتہادی ہجرت بلا اجازت کو برا نہ سمجھ لیں گے۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ انبیاء عصمت کے باوجود بھی گناہ کر لیتے ہیں۔ نبی اور غیر نبی کا فرق صرف یہ ہے کہ انبیاء کا گناہ باقی نہیں رہتا، فوراً معافی مانگ کر بخشوا لیتے ہیں، بس یہی عصمت کا فائدہ ہوتا ہے، مگر غیر نبی کا گناہ تا موت باقی رہتا ہے اور اس کی حشر میں شفاعت ہوگی۔ دیکھیے یونس نے 7 گناہ کیے، اللہ سے ناراض ہوئے، رب کی اجازت کے بغیر ہجرت کی، اسی لیے اپنے آپ کو ظالمین میں سے کہا، اسی لیے مچھلی کے پیٹ کے قید کی سزا ملی، اسی لیے سورہ صافات میں ان کو ملیم کہا گیا، یعنی ملامت کے قابل، اور نبی کریم کو بھی صاحب حوت والے گناہ سے روکا گیا، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ کہہ کر۔ اور 7واں گناہ یہ ہوا کہ حضرت یونس نے اللہ کے حکم اور اجازت کی پرواہ نہ کی، اپنی مرضی کرتے ہوئے بے صبری دکھا دی۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں، عصمت کی تعریف جاہلانہ کر دی ہے، یہ تعریف حفاظت الہیہ کی ہے جو اولیاء اللہ کو نصیب ہوتی ہے۔ عصمت کی صحیح تعریف یہ ہے کہ گناہ کا مادہ ہی معصوم کے وجود سے ختم کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے گناہ کا صدور ان کی ذات سے ناممکن ہو جاتا ہے۔ انبیاء اور ملائکہ اسی معنی میں معصوم ہوتے ہیں۔ معترضین کی پہلی بات اس لیے غلط ہے کہ وہ مغاضباً علی ربی ہی نہ تھا، بلکہ قوم پر غضب و غصہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تھا جو گناہ نہیں بلکہ عین ایمان ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہجرت کی یہ بھی گناہ نہیں تھی، بلکہ یہ تو آپ کا اجتہاد تھا، اور اجتہاد ایسا تھا کہ جیسا داؤد علیہ السلام کا ایک کھیت میں اپنے اجتہاد سے فیصلہ کر لینا تھا۔ تو لہٰذا جتنی بھی باتیں گنوائی ہیں یہ ساری کی ساری معترضین کے دماغ کا فطور ہی ہو سکتی ہیں۔